السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اصحاب القاف کا اصل واقعہ تو یہ ہے، باقی لوگ تو کہانی کروا رہے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں اصحاب القاف کے بارے میں جو قرآن شریف میں واقعہ ہے اس سے ریلیٹڈ علی مرزا نے کچھ چیزیں جو ہیں سامنے رکھی ہے، اور یہ جو غار کا واقعہ تھا اس سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں جو ہیں انہوں نے بتایا ہے، اور ساتھ جو لوگ تھے ان کے بارے میں بھی اس میں ذکر کیا ہے، اور کتنے برس تک یہ معاملہ رہا، یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کو اس ویڈیو میں پتہ چلے گا۔ اور ورڈ ٹو ورڈ انہوں نے ہر چیز کو اچھے طریقے سے بتایا ہے اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ جو اصحاب القاف کا واقعہ ہے آپ اس سے ضرور دیکھیں اور دوسرے لوگوں تک بھی بھیجیں کہ لوگوں کو صحیح معلومات مل سکے، اور جو قرآن شریف میں اس اصحاب القاف کے بارے میں ہے وہ لوگوں تک یہ باتیں جا سکے۔ اور اللہ سے ہم سب یہی دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو قرآن حدیث پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی جانے انجانے میں غلطی ہو اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ اصحاب الکہف کا واقعہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کے اولیاء سے متعلق جو کرامات ہے ان میں سے ایک بہت بڑی کرامت ہے جو اللہ تعالیٰ نے غیر انبیاء کے اوپر فرمائی۔ اصحاب الکہف یعنی غار والے، یہ 7 نوجوان تھے، 7 سلیپرز کے نام سے بنی اسرائیل میں ان کا ذکر موجود ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر 300 سال تک سلائے رکھا ایک غار کے اندر، اور قمری اعتبار سے 309 سال، یعنی سولر ایئرز 300 ہیں اور جو لیونر ایئرز ہیں وہ 309 ایئرز۔ اس کے بعد انہیں دوبارہ اٹھایا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزانہ طور پر پوری کی پوری رومن امپائر کرسچینٹی یعنی اس وقت کا اسلام قبول کر چکی تھی جب وہ دوبارہ اٹھائے گئے، لیکن جس حال میں جا کر انہوں نے اپنی جان بچائی اور ایک غار میں پناہ لی، وہ کرسچنز کے لیے اس وقت بہت ہی مشکل وقت تھا۔ رومن امپائر جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی امپائر تھی، وہ بت پرست تھی اور کرسچینٹی کو اپنے لیے خطرہ سمجھتی تھی، اس وجہ سے کرسچنز کے اوپر وہ ظلم کرتے تھے۔ پھر وقت گزرتا گیا، اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ کانسٹنٹائن ایک بادشاہ تھا، رومن ایمپرر، جس کا دور حکومت 306 عیسوی سے لے کر 337 عیسوی تک ہے، 306 اے ڈی سے 337 اے ڈی تک۔ یہ اے ڈی جو ہے اینو ڈومینی یعنی ایئر آف دا لارڈ، عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش کا سال وہ 1 اے ڈی ہے، اور اس سے یہ سارے کا سارا سلسلہ چلا۔ عیسیٰ ابن مریم ایک روایت کے مطابق 25 اے ڈی میں آسمانوں پہ اٹھائے گئے ہمارے عقیدے کے مطابق، اور کرسچنز کے مطابق انہیں سولی دیا گیا، لیکن پھر وہ 3 دن بعد زندہ ہو گئے اور آسمان کی طرف اٹھائے گئے۔ الٹیمیٹلی آسمان کی طرف اٹھنا سارے مانتے ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ 35 عیسوی کا واقعہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھایا۔ البتہ یہ جو اصحاب الکہف کا واقعہ ہے یہ آلموسٹ 146 عیسوی کا واقعہ ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے آلموسٹ 100 سال کے بعد۔ اس سے یہی لگتا ہے کہ یہ یا تو عیسیٰ ابن مریم کے تابعین تھے
یا تبع تابعین تھے. اس وقت ویسے عمریں اتنی نہیں ہوتی تھی, موسٹ پروبیبلی یہ تبع تابعین تھے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اتنا غیر معمولی معجزہ کر دیا. چونکہ غیر نبی کے ساتھ ہوا, اسی لیے اس کے لیے کرامت کا ورڈ بولا جاتا ہے. کانسٹنٹائن نوبل جو شہر ہے قسطنطینیہ, وہ اسی کانسٹنٹائن بادشاہ کا جو بیٹا تھا اس نے بنوایا تھا. 337 عیسوی کے بعد وہ حکمران بنا اور اس نے یہ شہر آباد کیا جو آج کل استنبول ہے. کانسٹنٹائن بادشاہ جو 337 عیسوی میں فوت ہوا, اس نے اپنی زندگی میں کرسچینٹی قبول کر لی, جس کی وجہ سے پوری رومن امپائر کرسچن ہو گئی. اس زمانے میں بادشاہ کا دین رعایا کا دین ہوتا تھا. پہلے بادشاہ بت پرست تھا تو کرسچنز کو قتل کرواتا تھا, جیلوں میں ڈلواتا تھا, ظلم کرتا تھا. لیکن جب وہ کرسچن ہو گیا, یعنی اس وقت کا مسلم, جب تک رسول اللہ کا انکار انہوں نے نہیں کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو مسلم ہی تھے یہ. تو اس کے اسلام قبول کرنے سے, کرسچینٹی قبول کرنے سے پوری امپائر پہ یہ ایک دین کے طور پر نافذ کر دیا گیا. اس کے پیچھے انیشلی تو اس کی حکمت یہ تھی کہ پوری امپائر کو ایک بانڈ میں کرنے کے لیے کہ وہ اتفاق کے ساتھ زندگی گزارے, ایک کامن ریلیجن کی ضرورت تھی. اس نے آبزرو کیا کہ کرسچینٹی کے اندر جو نرم مزاجی والا ایلیمنٹ ہے یہ اتنا غالب ہے, اور دوسروں کی طرف سے آئی ہوئی تکالیف کے اوپر صبر کرنا یہ پریکٹیکلی ان میں موجود ہے, اور وہ آج تک ہے. اس کی تعریف اللہ نے قرآن میں بھی کی ہے کہ ان میں قسیسین ہیں اور رہبان ہیں, نرم دل لوگ ہیں. تو اس نے یہ ارادہ کیا کہ اس کے ذریعے وہ اپنی پوری امپائر کو ایک پیج کے اوپر لے آئے, کامن بانڈ میں, اور یہ کام کر گئی چیز. اور اسی وجہ سے پوری دنیا میں کرسچینٹی پھر پھیل گئی. یہ تبلیغ کی وجہ سے نہیں پھیلی, بلکہ ایک رومن ایمپرر کے کرسچینٹی قبول کرنے کی وجہ سے, کانسٹنٹائن. یہ سارا بیک گراؤنڈ ہے. اب چونکہ اس نے کرسچینٹی قبول کی 337 عیسوی میں, اس وقت آلموسٹ 90 سال ہو چکے تھے اصحاب الکہف کو اپنے غار میں سوئے ہوئے. اس کے بھی مزید 210 سال سولر ایئرز کے پوائنٹ آف ویو سے وہ سوئے رہے. پھر ظاہر ہے کرسچینٹی چل پڑی. جب وہ دوبارہ اٹھائے گئے تو اس وقت کرسچنز کی حکومت تھی, اور انہیں نہیں پتا تھا. اس زمانے میں علم غیب نہیں ہوتا تھا نا, یہ تو جعلی عقیدے بعد میں بنائے گئے ہیں. اپنے بزرگوں کے لیے علم غیب کلیم کرنا, انہیں نہیں پتا تھا کہ کایا کلب ہو چکی ہے. وہ جس وقت غار میں جا کر چھپے تھے اس وقت تو وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں چھپے تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں سلا دیا, اور قرآن پاک میں ان آیات میں آگے چل کر آئے گا کہ ہم نے انہیں تھپکی دی, کانوں پر سلا دیا, اور پھر ہم خود ان کی کروٹیں بدلتے رہتے تھے, بیڈ سول نہ ہو جائے ان کو. اور سورج جو ہے وہ بھی اس غار کے دہانے سے کترا کر گزرتا تھا, اس حوالے سے کہ اس غار کا دہانا نارتھ کی سائڈ پر تھا. جب روشن دان یا غار کا دہانا نارتھ کی سائڈ پہ ہو تو ظاہر ہے سورج تو پھر اس طرف سے یوں گزرے گا, ڈائریکٹ لائٹ نہیں پڑے گی کہ ان کی آنکھ نہ کھل جائے. اور وہ غار اتنا بڑا تھا کہ وہ باہر سے سوئے ہوئے نظر بھی آتے تھے. قرآن نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ ان کا کتا جو ہے وہ اپنے بازو بچھائے ہوئے اس دہانے پر بیٹھا ہے, اور جیسے ہی تم اس کے قریب جاؤ تو روب کھا جاؤ. اور اصحاب الکہف اس نیند کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں پر ایسا روب ڈالا تھا کہ کوئی ان کے پاس جا نہیں سکتا تھا. اس کے بعد خیر اس پہ تختی لگا دی گئی. جو اس وقت کا بادشاہ تھا اندر تو جا نہیں سکتے تھے, اور یوں انہوں نے سمجھ لے ایک طرح سے اندر دفن ہی کر دیا. پھر 300 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھایا, اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا. ایک بندے کو انہوں نے روانہ کیا
شہر کی طرف اور اسے کہا کہ بات نرمی سے کرنا. وَلْيَتَلَطَّفْ یہی وہ قرآن کا ورڈ ہے جو سینٹر ہے الفاظ کے اعتبار سے, جو موٹا لکھا ہوتا ہے قرآن پاک میں. اور کوئی پاکیزہ رزق لے کر آنا, بات نرمی سے کرنا, ایسا نہ ہو کہ انہیں پتہ چل جائے کہ ہم وہی لوگ ہیں. انہیں تو نہیں پتا تھا کہ یہ تو 300 سال گزر چکے ہیں, پیچھے تو کایا کلب ہو چکی ہے. اور جس دین کی خاطر انہوں نے یہ قربانی دی تھی, اپنے بیوی بچوں کی, ماں باپ کی, پوری قوم سے جان بچا کر وہ غار میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے تھے. ان کی پوری قوم مسلمان ہو چکی ہے, بلکہ ان کی تو اب کئی نسلیں گزر چکی ہیں. 300 سال تو بڑا عرصہ ہے. اور ان کے پاس چاندی کے سکے تھے, ان سکوں کی وجہ سے وہ پہچانے گئے. اور پھر ظاہر ہے اس وقت کے وہ اولیاء اللہ ڈکلیئر ہو گئے اور لوگوں نے انہیں عزت دی. لیکن ان کے لیے ایک مشکل وقت تھا. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے ایک قربانی کی تھی. وہ غار میں دوبارہ چلے گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ہمیں اب اپنے پاس بلا لے, تاکہ ہم اس سسٹم میں کوئی ایک پیرخانہ کھول کر یا کوئی گدی بنا کر نہ بیٹھ جائیں. بس اتنا ہی کافی تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ وہاں پر سلا دیا. ویسے تو آج کل اصحاب الکہف کی کئی یہ غاریں مشہور ہیں, لوگ جاتے بھی ہیں وہاں, وہ دکھا بھی رہے ہوتے ہیں یہ ان کی ہڈیاں ہیں. واللہ عالم, یہ کوئی کنفرم نہیں کہ وہ کون سا غار تھا. مختلف ویڈیوز اس کے حوالے سے تاریخی مقامات کی اویلیبل ہیں یوٹیوب کے اوپر, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک بلو پرنٹ تھا اس پورے واقعے کا. قرآن حکیم میں یہ واقعہ اللہ تعالی کی قدرت کی نشانی کے طور پر پریزنٹ ہوا, اور اس سے ایک مورل لیسن بتایا گیا کہ اگر آپ خدا کے لیے کمٹمنٹ شو کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو مایوس نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے, اور دنیا میں اگر کوئی انعام نہ بھی ملے, آخرت کا انعام تو باقی ہے. اور اللہ تعالیٰ غیر انبیاء کے ساتھ بھی کرامت والا معاملہ فرما سکتا ہے. لیکن اس واقعے کا مقصد قطعاً ان کی کرامت بتانا نہیں تھا. اس چیز کی نفی اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ میں ہی کر دی. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا, تم گمان کرتے ہو کہ یہ کوئی بہت بڑی قدرت کی نشانی ظاہر ہوگی ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. اللہ تعالیٰ تو کائنات میں اتنے کام کر رہا ہے, تو اس چیز کی نفی کر دی. لیکن یہاں پر ٹوٹلی زور جو ہے وہ اصحاب الکہف کے کتے کے اوپر, ان سے بھی زیادہ ان کے کتے کے اوپر زور ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جی کتا جو ہے نا اصحاب الکہف کا, وہ جنت میں چلا جائے گا, ہم بھی بزرگوں کے در پر بیٹھے ہوئے کتے ہیں. اس قسم کے رزلٹ نکالتے ہیں. پتہ نہیں کہاں انہوں نے پڑھ لیا ہے. قرآن پاک میں تو ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی ہے کہ اصحاب الکہف کا کتا جنت میں جائے گا, یا سلیمان علیہ السلام کا ہدہد جنت میں جائے گا, ابراہیم علیہ السلام کا مینڈا اس کے بارے میں مشہور کیا ہوا ہے, یونس علیہ السلام کی مچھلی, عزیر علیہ السلام کا گدھا. وہ کہتے ہیں یہ سارے وہ جانور ہیں جنہوں نے جانا ہے, اسی لیے پھر اپنے آپ کو جانوروں کے لیول پہ یہ لے بھی آتے ہیں. حالانکہ قرآن میں اس واقعے کا مقصد کچھ اور بتانا تھا. انہوں نے اسے صرف کرامت بنا کر مشہور کیا, اور اس سے جو مورل لیسن لینا تھا وہ نہیں لیا. ایران والوں نے 1997 میں ایک فلم بنائی اصحاب الکہف کے اوپر. ڈرامہ سیریل تھی ان کی 15 اقساط کے اوپر, فارسی زبان کے اندر. وہ انگلش زبان میں بھی ڈب ہوئی, اس کے بعد اردو زبان میں بھی. پیغام والوں نے, کراچی کی ایک کمپنی ہے, انہوں نے اسے ڈب کیا. اور وہ ڈبنگ والی, اگر آپ ڈرامہ سیریل دیکھیں آپ کو لگتا ہی نہیں ہے کہ ڈبنگ والی ہے, اتنی پرفیکٹ انہوں نے ڈبنگ کی ہے. پھر دنیا کی کئی زبانوں میں, عربی لینگویج کے اندر بھی یہ ڈب ہوا, اور کئی ایک دنیا میں ایوارڈ ملے. اس وقت تو کیمرے کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں تھی 1997 کے اندر, لیکن پھر بھی اس زمانے کے اعتبار سے بڑی اچھی انہوں نے وہ پکچرائزیشن کی ہے. اس میں توحید کو جس طریقے سے انہوں نے بریف کیا ہے وہ ایک یونیک چیز ہے. جو لوگ پہلی دفعہ اسے دیکھتے ہیں تو کئی مہینوں تک اس کے اثرات انسان کے اوپر رہتے ہیں. واقعی انہوں نے اس زمانے میں پہنچا دیے. تو
جن لوگوں کو اس طرح کی فلمیں دیکھنے کا شوق ہے میں انہیں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ضرور دیکھیں اور اس سے آخرت اورینٹڈ ہوں جس طریقے سے انہوں نے پریزنٹ کیا ہے. آج بھی انشاءاللہ تعالی جو ہم آیات کور کریں گے، میں نے جو ہمارے بھائی ہیں ہدایہ وکٹری چینل جو چلاتے ہیں، قرآن حکیم کی مختلف آیات کے اوپر جو تفسیر کلاسز ہیں خصوصاً سائنٹیفک فیکٹس سے متعلق، اس کے پیچھے وہ مختلف ڈاکومنٹریز کی ویڈیوز چلا کر اسے اپلوڈ کرتے ہیں. میں نے انہیں ریکویسٹ کی تھی کہ میں انشاءاللہ جب سورۃ الکہف کور کروں گا تو آپ نے وہ سارے سین پیچھے لگانے ہیں. لہذا جب یہ ہماری قرآن کلاس اپلوڈ ہوگی اس کے بعد ان کے چینل کے اوپر انشاءاللہ یہ پورے بیک گراؤنڈ لگا کے اس کو وہ اپلوڈ کریں گے تاکہ ایک عام آدمی سمجھ سکے، اس واقعے میں سے عبرت بھی حاصل کر سکے، اور جو چیز آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں نا وہ کبھی بھی آپ بھولتے نہیں ہیں. یہاں پر میں کوشش کروں گا کہ یہ ساری 18 کی 18 آیات آج کی کلاس میں کور کر لوں، اس لیے میں تیزی سے آیات کو کور کروں گا، اس کا ترجمہ بیان کروں گا، اور جہاں بیچ میں مسنگ لنکس ہیں جو اس فلم میں انہوں نے فل کر دی ہیں جو بھی اسرائیلی روایتیں تھیں ان کی بنیاد کے اوپر، وہ میں ساتھ ساتھ بیان کرتا جاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. مثلا یہ بہت بڑا ایک مسنگ لنک تھا، قرآن نے اسے جان بوجھ کے چھوڑ دیا. اس کی وجہ ہے کہ اس واقعے سے کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی فلمی سٹوری نہیں سنانی تھی کسی کو، ایک عبرت حاصل کرنی تھی. مثلا یہ بہت بڑا ایک مسنگ لنک تھا کہ دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کے دربار میں وہ توحید بیان کر رہے ہیں، وہ بادشاہ جو کرسچنز کو قتل کروا دیتا تھا، تو اس کے بعد وہ غار تک کیسے پہنچ گئے؟ اس نے تو وہیں ان کو قتل کروا دینا تھا. یہ ایک مسنگ لنک تھا. وہ اس فلم میں انہوں نے کور کیا ہے کہ اس بادشاہ نے انہیں گرفتار کیا، جیل میں ڈلوا دیا. جیل کا جو ایک سپروائزر تھا اس نے ان کو بھگا دیا وہاں سے، اور پھر وہ جا کر غار میں انہوں نے پناہ لی. اس طرح کئی ایک جگہ مسنگ لنکس ہیں وہ انہوں نے اس فلم میں فل کر دی. میں بھی کوشش کروں گا کہ ساتھ ساتھ اسے کور کرتا چلا جاؤں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. یوسف علیہ السلام کا واقعہ تو کافی تفصیل کے ساتھ آیا ہے، وہاں پہ ظاہر ایک پیغمبر کی بایوگرافی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کیا. اصحاب الکہف کا واقعہ اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں ہے، لیکن مسنگ لنک جو ہے وہ آلموسٹ انہوں نے کور کر دی ہیں، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو سمجھ نہ آئے. اب اللہ کا نام لے کر اسے شروع کرتے ہیں. سورۃ الکہف میں آیت نمبر 9 سے یہ واقعہ شروع ہوتا ہے، اور سٹارٹ میں دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس واقعے کو ذکر کیا تاکہ لوگ اس سے مورل لیسن حاصل کریں بجائے اس کے کہ کرامت اور معجزات کے چکروں میں پڑ جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا تم نے یہ گمان کیا کہ اصحاب الکہف جو غار والے تھے، الکہف کہتے ہیں غار کو، اور الرقیم گاؤں کے رہنے والے، بعض کہتے ہیں یہ گاؤں کا نام تھا، بعض کہتے ہیں کہ چونکہ ان کا نام ایک تختی پر لکھ کر اس غار کے دہانے پر لگا دیا گیا تھا اس لیے اسے الرقیم کہتے ہیں. بہرحال کچھ بھی ہو، کیا تم نے یہ گمان کیا کہ یہ اصحاب الکہف کا جو واقعہ ہے 300 سال تک سوئے رہنا اور قمری اعتبار سے 309 سال تک، یہ کوئی ہماری قدرت کی عجیب نشانیوں میں سے ہے؟ نہیں، اس سے بڑی بڑی قدرت کی عجیب نشانیاں اس کائنات میں موجود ہیں جن کو تم آبزرو کرتے ہو، لیکن تم ان معجزات کے عادی ہو چکے ہو. مثلا انڈے میں سے چوزے کا نکلنا. اگر کوئی شخص ایسی دنیا کا باشندہ ہو جسے نہ پتا ہو کہ انڈے میں سے چوزا نکلتا ہے اور وہ پھر بڑا ہو کر اتنا پیارا مرغ بن جاتا ہے، وہ کبھی نہیں مانے گا. جس نے صرف انڈا توڑ کر کھایا ہو ایک لیسدار مادہ، وہ مان ہی نہیں سکتا کہ خود بخود اس میں سے چوزا کیسے نکلے گا. تو ظاہر ہے وہ خود بخود نہیں نکل رہا ہوتا، اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن پلان ہے جس کے تحت یہ سب کچھ ہوتا ہے.
اگر کوئی شخص کسی ایسی دنیا کا باشندہ ہے جس نے یہ آبزرو نہیں کیا کہ اتنا سا بے قدر بیج جب زمین میں بویا جاتا ہے اور وہ 6 ارب گنا درخت بن جاتا ہے، اس پہ لاکھوں پتے لگتے ہیں، پھول لگتے ہیں، فروٹ لگ جاتا ہے، اور مسلسل وہ فروٹ دیتا رہتا ہے، اپنی غذا بھی خود زمین سے حاصل کرتا ہے، وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا کہ اس بیج میں سے کیسے نکل سکتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے معجزات ہیں اس کائنات میں، فزیکل فینومین آف نیچر۔ انہی میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کو 300 سال کے لیے سلا بھی سکتا ہے۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف، جبکہ ان نوجوانوں نے ایک غار میں پناہ لی، فقالوا، تو وہاں پھر انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی، ربنا آتینا من لدنک رحمہ، اے رب ہمارے ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمارے اس کام میں کامیابی کی کوئی راہ نکال دے۔ یہ وہ دعا ہے اصحاب الکہف کی، بہت ایکسٹراڈنری دعا ہے، اسے حرز جاں بنائیں۔ ہم نے بھی جب اس چھوٹے سے پلیٹ فارم سے یہ دعوت شروع کی تھی تو میں ہمیشہ یہ دعا مانگا کرتا تھا کہ اتنا بڑا فرقوں کا ایک فتنہ مسلط ہے اس امت کے اوپر، ایک شخص کس طرح ان سارے فرقوں سے ٹکر لے کر انہیں قرآن و سنت کی بات پہنچا سکتا ہے۔ تو ہمیشہ مجھے یہ چیز ذہن میں آتی تھی کہ اصحاب الکہف کا بھی ہاتھ اللہ نے پکڑا تھا، تو ہم تو خاتم النبیین کی امت سے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ دعا میں ہمیشہ مانگتا رہا ہوں، اب بھی مانگتا ہوں، مستقبل میں مانگوں گا انشاءاللہ۔ یہ دعا زبانی یاد کریں۔ ویسے تو اصحاب الکہف کی اس دعا پر ان 10 آیات کا اینڈ بھی ہو رہا ہے، جس کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر تم دجال کو اپنے سامنے پاؤ تو 10 آیات کی تلاوت کرنا، اللہ تعالیٰ تمہیں فتنے سے محفوظ کر لے گا۔ تو اس کی قرات تو آپ کو روزانہ ایک دفعہ کرنی چاہیے تاکہ یہ زبانی یاد بھی ہو جائے۔ ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ جسے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات زبانی یاد ہوں گی، اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے اسے بچا لے گا۔ اور بچنا کیسے ہے وہ دوسری حدیث میں کہ اس کے سامنے قرات کرنی ہے، اگر خدا نخواستہ یہ صورتحال درپیش ہو، ورنہ تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ انسان کو اس آزمائش سے نہ گزرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب انہوں نے دعا کی، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، تو ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی دی اور پھر کئی برس تک انہیں سلائے رکھا اسی غار کے اندر۔ اب یہ غار تک کیسے پہنچے وہ آگے جا کر ذکر آئے گا، ابھی تو ایک تمہید بنائی جا رہی ہے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ، پھر ہم نے انہیں جگایا تاکہ 2 گروہ جو اس بارے میں جھگڑا کرتے ہیں کہ کتنا عرصہ وہ اس غار کے اندر رہے، تو ہم دیکھیں احصا لما لبثوا امدا کہ ان دونوں گروہوں میں سے کون صحیح بات کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو اختلاف تھا اسے ختم کیا اور بتا دیا کہ یہ 309 سال تک رہے ہیں۔ لیونر ایئرز کے پوائنٹ آف ویو سے جو چاند کے مہینے ہیں وہ 355 دنوں کا ایک سال ہوتا ہے، اور اگر سولر ایئرز جو ہمارے چل رہے ہیں اس کے اعتبار سے 300 سال تک وہ سوئے رہے، وہ آگے جا کر ذکر آ جائے گا۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم ان کا ٹھیک ٹھیک حال تم سے بیان کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ شروع میں تو جنرل ذکر کیا، اس کے بعد کہا کہ ہم صحیح بیان تمہارے سامنے رکھتے ہیں۔ انہم فتیۃ، وہ چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم، وہ اپنے رب کے اوپر ایمان لائے۔ یہ نوجوان کے اوپر آپ نے تفکر کرنا ہے، بوڑھی ہڈیاں بہت کم چینج ہوتی ہیں، نوجوان لوگ رسک لے لیتے ہیں، دلیری موجود ہوتی ہے، اسی لیے حق قبول کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام پر بھی ایمان لانے والے مور دین 90% نوجوان ہی تھے، اور ان میں سے بھی آپ سمجھ لیں 70% سے زیادہ ٹین ایجرز تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہ چند نوجوان تھے
جو اپنے رب پر ایمان لائے، وزدناہم ہدا، اور پھر جب وہ ایمان لائے تو پھر ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ یہ وہاں کی ایلیٹ کلاس تھی، عام لوگ نہیں تھے، ایلیٹ کلاس کے لوگ تھے، اور اسی کی وجہ سے پھر اثر پڑتا ہے باقی دربار والوں کے اوپر بھی کہ انہوں نے اپنی آسائش کی زندگی چھوڑ کر ایک مشکل راستہ اختیار کیا ہے کہ وقت حکمران کے ساتھ ٹکرا گئے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ان کے دل کو ڈھارس بندھائی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہدایت میں اضافہ کیا، پھر ڈھارس بندھا دی ان کی۔ اذ قاموا، جب کہ وہ پھر بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوئے، فقالوا، اور انہوں نے وہاں پر اعلان کیا، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، یعنی آسمانوں اور زمین کا بنانے والا۔ لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے سوا کسی اور معبود کی پرستش نہیں کریں گے، یہ سب جھوٹے معبود ہیں۔ لقد قلنا اذا شططا، اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو تو ہم تو حد سے گزر جانے والی بات کریں گے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائیں، کسی بت کو، کسی انسان کو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، اور یہ جو ہماری قوم ہے اس نے اللہ کے سوا اور جھوٹے معبود بنا لیے ہیں، کہ یہ ایک بت بنائے ہوئے تھے۔ یہ گاڈز، جو چھوٹے جی سے گاڈ لکھا جاتا ہے، یہ دیوتا ہوتے تھے، اور ایک بڑا دیوتا وہ کیپٹل جی سے گاڈ اسے لکھتے تھے۔ تو یہ اتنے دیوتا جو انہوں نے بنا لیے ہیں ہماری قوم نے، لولا یأتون علیہم بسلطان بین، تو یہ ہماری قوم ہمارے سامنے کوئی مضبوط دلیل کیوں نہیں لے کے آتی اس بات پر کہ یہ جو بت ہیں یہ ہمارے آلہہ ہیں، یہ ہمارے خالق ہیں، کہاں سے دلیل لے کر آئے؟ انہیں بھی پتا تھا کہ یہ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے۔ بت پرست کیسے موحدین کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے۔ یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے کہ وہ آلہہ جو انہوں نے خود سے تراش لیے ہیں انہیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، یا یہ کہا جائے کہ وہ بڑا گاڈ ہے کیپٹل جی کے ساتھ اور یہ چھوٹے چھوٹے دیوتا ہیں۔ دونوں صورتوں میں یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، اور جب تم اپنی قوم سے الگ ہو چکے ہو اور اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کو تم نے چھوڑ دیا ہے، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو ان سب سے الگ ہو کر غار میں جا کر پناہ لو، يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے، وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور تمہارے کام میں آسانی کا سامان مہیا کر دے۔ اب یہ جو جملے ہیں نا کہ جب تم نے ان جھوٹے معبودوں سے توبہ کر لی ہے، ایک خدا کے ماننے والے ہو گئے ہو، اب اپنی قوم سے الگ ہو کر غار میں پناہ لو، یہ کلام کس کا ہے؟ یہ قرآن حکیم نے بیان نہیں کیا۔ این ممکن ہے کہ یہ آپس میں انہوں نے مشورہ کیا ہو اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کیا کہ ہم غار میں پناہ لیتے ہیں کچھ عرصہ کے لیے، اور ظاہر ہے بتا کے تو انہوں نے پناہ نہیں لینی تھی، کسی ایسے غار میں پناہ لینی تھی کہ وہاں تک اپروچ مشکل ہو، ظاہر ہے اتنا پہاڑ چڑھ کے کسی غار تک پہنچنا۔ بعد میں خیر وہ پہنچ بھی گئے تلاشی کرتے کرتے، فوراً ممکن نہیں تھا کہ کوئی غار تک پہنچتا۔ یا دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی، کیونکہ اگلے زمانوں میں اللہ تعالیٰ غیر انبیاء کے دل میں بھی وحی کر دیا کرتا تھا، وہ اس امت کے لیے بین ہوا ہے۔ تو یہ کوئی کشف الہام والا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، اس امت میں تو یہ بین ہے، اس امت کے لیے غیر انبیاء کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوتا تھا، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے
کہ اگلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے جن کے دل میں اللہ بات ڈالتا تھا. میری امت میں اگر کوئی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن وہ بھی نہیں ہے. اگر ہوتا تو عمر ہوتا. اس حدیث کے اوپر میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہے. تو انہوں نے جا کر غار میں پناہ لی. اب غار کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے. اب بیچ میں وہ مسنگ لنک ہے کہ وہ وہاں تک کیسے پہنچے. وہ اس طرح پہنچے کہ دربار میں جب انہوں نے اناؤنسمنٹ کی، بادشاہ نے پکڑ لیا، جیل میں ڈلوا دیا. جیل میں ایک ہمدرد ان کا نکل آیا جو سپروائزر تھا، اس نے بھی اسلام قبول کر لیا اور انہیں راتوں رات بھگا دیا. خیر وہ پھر پہنچ گئے غار میں. اب غار کی کیا صورتحال تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، اور جب تم سورج کو دیکھو کہ وہ طلوع ہوتا ہے، تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اگر تم اس غار کو آبزرو کرو تو اس غار سے دائیں طرف سورج بچ کر نکل جاتا ہے. اگلے زمانوں میں اس طرح کے غار تلاش کیے جاتے تھے جہاں ڈائریکٹ سن لائٹ نہ پہنچے، ورنہ ظاہر ہے کہ وہ گرم بھی ہو جائے گا گرمیوں کے اندر. سردیوں میں تو چلیں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن گرمیوں میں ایسا معاملہ ہوگا. تو ایسے غار جن کے دہانے نارتھ کی طرف ہوتے تھے. اب نارتھ کی طرف اگر اب یہاں پر نارتھ اس طرف ہے تو سورج مشرق سے نکلے گا، مغرب میں جائے گا، انڈائریکٹ لائٹ تو آئے گی. گھروں میں بھی روشن دان نارتھ میں رکھے جاتے ہیں تاکہ انڈائریکٹ لائٹ آئے، ٹیوب لائٹ کا احساس ہو بجائے ڈائریکٹ لائٹ آنے کی. سردیوں میں تو وہ اچھی لگتی ہے لیکن گرمیوں میں وہ تنگ بھی کرتی ہے. تو عین ممکن ہے کہ یہ غار اس طرح کا تھا یا کوئی معجزانہ ان کے ساتھ معاملہ ہوا. وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب وہ سورج غروب ہونے لگتا ہے تو وہ بائیں طرف سے کترا جاتا ہے. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، جبکہ وہ غار کے کھلے دہانے پر موجود ہیں. ظاہر ہے اتنا بڑا اس کا منہ تھا غار کا، سامنے وہ نظر آ رہے ہیں اور سورج اس طریقے سے انڈائریکٹلی وہاں پر روشنی تو ڈال رہا ہے، ڈائریکٹلی روشنی نہیں ڈال رہا. ظاہر ہے اس کی وجہ سے بھی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے. فزیکل فینومینا بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، معجزانہ چیز بھی ہے اور فزیکل فینومینا بھی ہے. ابھی اور فزیکل فینومینا بھی آئیں گے. ذالک من آیات اللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے تھا. من یہد اللہ فہو المہتد، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو وہی راہ پر ہوگا. ومن یضلل، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، فلن تجد لہ ولیا مرشدا، تو پھر ایسا شخص نہ تو کوئی ولی پائے گا اور نہ کوئی مرشد اور پیر. یہ اس میں سے نکالتے ہیں، اندازہ کریں. حالانکہ یہاں پر ولی اور مرشد اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، یا پھر وقت کا پیغمبر کسی کو رہنمائی دے گا جسے اللہ ہدایت دینا چاہے، اور جسے اللہ گمراہ کرے تو اسے پھر پیغمبر بھی ہدایت نہیں دے سکتا. تو یہ اس آیت سے یہ بھی ترجمہ نکالتے ہیں دین تصوف کے ماننے والے کہ جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی ولی مرشد نہیں ملتا. اب ظاہری الفاظ تو یہی ہیں، لیکن یہاں تو توحیدی ساری بیان ہو رہی ہے، اس میں بزرگ بابے کہاں سے آ گئے؟ اور اگر اس میں آپ نے ڈالنا ہے کسی بزرگ کو تو ایسے بزرگ کو ڈالیں جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، اللہ کی طرف بلانے والا ہو، وہ مرشد ہوگا. ٹھیک ہے، صحابہ کرام بھی مرشد ہیں، اہل البیت بھی ہمارے مرشد ہیں، محدثین بھی ہمارے مرشد ہیں. تو جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں، اور ظاہر اللہ تعالیٰ جان بوجھ کے کسی کو گمراہ نہیں کرتا، جو گمراہ ہونا چاہے تو پھر اسے اللہ کے سوا کوئی حمایتی، کوئی راہ دکھانے والا نہیں ملے گا. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور تم انہیں دیکھو گے تو گمان کرو گے کہ یہ شاید جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے ہیں. اس سے یہی لگتا ہے کہ وہ جو سو رہے تھے ان کے چہرے پر ایسا روب تھا، یا بسا اوقات لوگ اس حال میں بھی سوتے ہیں کہ ہلکی ہلکی ان کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی غیر معمولی ان آنکھوں میں چمک ڈال دی تھی کہ لوگ دیکھ کر روب کھا جائیں. اور وہ روب کیسا تھا اس کا ذکر آگے آئے گا.
وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کی کروٹیں بھی بدلتے رہتے تھے، دائیں اور بائیں۔ ظاہر ہے ایک جگہ آپ لیٹے رہیں تو فزیکل فینومینا آف نیچر کے تحت تو آپ کو بیڈ سول ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں اس قسم کا کوئی مریض ہو جس کے اوپر فالج کا اٹیک ہو اور وہ بالکل پیرالائز ہو جائے، تو ان کے لیے پھر ایسے بیڈ لیے جاتے ہیں جو بیڈ سول نہ کرتے ہوں، وہ ابھرے ہوئے بیڈ ہوتے ہیں۔ کچھ عرصہ کے لیے ایک حصہ جو ہے وہ اوپر اٹھتا ہے، کچھ عرصہ کے لیے دوسرا، تاکہ جسم کے اوپر نشان نہ پڑ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم ان کی کروٹیں بدلتے رہتے تھے، یعنی ان کی سانس بھی چل رہی ہے اور وہ زندہ ہیں اور کروٹیں بدلی جا رہی ہیں۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، اور جو ان کا کتا ہے وہ اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے غار کی چوکھٹ کے اوپر بیٹھا ہے۔ ایک خونخوار قسم کا کتا، اس کا بھی ایک روب ہے، ظاہر ہے وہ ان کی حفاظت کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس روب کا ذکر کیا ہے، لَوِ اطَّلَعَتْ عَلَيْهِمْ، اگر تم انہیں جھانک کر دیکھتے نا اس وقت، یا اس وقت جو بھی دیکھتا تھا، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تو وہ پھر پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا۔ اتنا روب اس کتے کا بھی، اصحاب الکہف کا بھی، یعنی اس غار میں اللہ تعالیٰ نے ایک غیر معمولی روب طاری کر دیا تھا تاکہ کوئی ان تک پہنچ نہ سکے، انہیں تکلیف نہ پہنچا سکے۔ وَلَا مُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور ان کی ہیبت سے وہ بندہ بھر جائے جب ان کو اس حالت میں دیکھے۔ یہ سین انہوں نے وہاں فلمایا ہے، اس فلم کے اندر کمال کا فلمایا ہے، اور پھر بیک گراؤنڈ میں انہوں نے وہ آیت بھی چلائی ہے، کیونکہ پہنچ تو گئے تھے رومنز، اور پھر وہ اتنا ڈرے کہ انہوں نے پھر باہر ہی اس غار کے دہانے کو بند کر کے ان کے نام کی تختیاں لگا دی کہ یہ لوگ تھے اور یہ حکومت کے باغی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 300 سال بعد اٹھا لیا۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور یوں ہم نے ان کو جگایا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، کم لبثتم، تم یہاں کتنی دیر رہے؟ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، تو کچھ لوگ بولے کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ، تو پھر دوسرے بولے کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تم کتنا عرصہ یہاں ٹھہرے۔ اب ان آیات کی بنیاد کے اوپر 7 کی تعداد جو ہے وہ ڈاکٹر سار صاحب نے نکالنے کی کوشش کی۔ این ممکن ہے 7 ہی ہو، کیونکہ 7 کے بعد نفی نہیں آئی قرآن میں آیا ہے کہ ان کے تعداد کے اعتبار سے اختلاف ہے، لیکن 7 کے اوپر اللہ نے کوئی ورڈک نہیں دی۔ وہ اس طرح کے عربی زبان میں جمع کا صیغہ کم از کم 3 سے شروع ہوتا ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ایک بندے نے کہا کہ کتنا عرصہ رہے، تو جو بولنے والے ہیں وہ کم از کم 3 ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ دن یا دن کا کچھ حصہ، اور دوسرا جو اوپینین رکھنے والے ہیں وہ بھی کم از کم 3 ہیں، کیونکہ ان کے لیے بھی جمع کا صیغہ ہے کہ انہوں نے آگے سے کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنا عرصہ رہے۔ تو کم از کم اگر گنے جائیں، ایک پارٹی جو یہ کہہ رہی ہے کہ دن یا دن کا کچھ حصہ، وہ 3 ہے، اور دوسرے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا، اللہ بہتر جانتا ہے، وہ بھی 3 ہے، اور ایک وہ ہے جس نے یہ آواز وہاں بلند کی ہے کہ جی کتنا عرصہ رہے۔ تو یوں ملا کے یہ 7 ہوئے، اور کتا جو ہے وہ 8واں ہو گیا۔ قرآن پاک میں اس کے اوپر بحث بھی آگے چل کر آئے گی۔ فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، تو تم میں سے ایک یہ چاندی کے جو سکے ہیں وہ لے کر شہر کی طرف جائے۔ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، اور پھر دیکھیں غور کے ساتھ کہ پاکیزہ کھانا لے کر آنا۔ ظاہر ہے شریعت کی جو پابندی کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے تو پھر حلال و حرام کا فرق کرنا بھی ایک بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہوتا ہے۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، تاکہ وہ تمہارے لیے کھانا لے کر آ سکے۔ ایک بندے کو بھیجو
درہم دے کر، چاندی کے سکے دے کر، اور وہ کھانا بھی پاکیزہ لے کر آئے تمہارے لیے تاکہ ہم اسے کھا سکیں۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور اس کو نصیحت کی کہ آپ نے بات نرمی سے کرنی ہے، یعنی بڑے طریقے سے بات کرنی ہے۔ ظاہر ہے اپنی آئیڈینٹی بھی چھپانی ہے اور ڈسکلوز نہ ہو جائے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو بھاگے تھے جیل توڑ کر اور بادشاہ کے حوالے تمہیں کر دیا جائے۔ اب ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ 300 سال گزر چکے ہیں، اور اس زمانے میں تو یہ جعلی عقیدہ علم غیب والا ہوتا ہی نہیں تھا۔ علم غیب تو صرف پیغمبروں کے ساتھ خاص ہے، اور یہ وہ اولیاء ہیں جن کے واقعے کے اعتبار سے پوری سورت کا نام سورۃ الکہف ہے، جن کو اللہ نے 300 سال تک سلایا ہے، علم غیب پھر بھی نہیں ان کو دیا۔ لو سامو، یہ ساتھ ساتھ رزلٹ نکل رہے ہیں، تو بات نرمی سے کرنی ہے۔ اب یہ جو لفظ ہے نا وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ قرآن کا سینٹر ہے، اور دیکھیں یہ جو لفظ ہے اس میں بھی ٹوٹل حرف کتنے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7، یہ بھی سینٹر ہو جاتا ہے۔ 3 ایک طرف، 3 ایک طرف، اور سینٹر میں کون سا لفظ آئے گا؟ تا۔ ٹھیک ہے، یہ ایگزیکٹلی قرآن کا سینٹر ہے، یہ تا۔ 3 اس طرف، 3 اس طرف، اور پورا قرآن کا ایک حصہ اس طرف، ایک اس طرف۔ اس لیے عموماً قرآن میں یہ بڑا کر کے لفظ لکھا جاتا ہے تاکہ پتہ چل جائے یہ سینٹر ہے قرآن کا۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور دیکھنا کسی ایک کو بھی تمہارے بارے میں پتہ نہ چلے کہ تم وہی لوگ ہو جو مطلوب ہیں اس وقت کی حکومت کو، اور تمہاری آئیڈینٹی شو نہ ہو، کیونکہ صرف وہ نہیں پکڑا جائے گا، یہ بھی پکڑے جائیں گے۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ نگاہ مار کے کوئی کسی کو غائب بھی نہیں کر سکتا، دنیاوی اسباب آپ نے اختیار کرنے ہیں، ادروائز پکڑے جائیں گے۔ انہم ان یظہروا علیکم، بے شک اگر انہوں نے تمہارے بارے میں جان لیا، یرجموکم، تو وہ پھر تمہیں رجم کر دیں گے، پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے۔ او یعیدوکم فی ملتہم، یا پھر تمہیں مجبور کریں گے کہ تم انہی کی ملت پر آ جاؤ، تم اپنا دین چھوڑنے پر مجبور ہو جاؤ۔ وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا، اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا تو پھر تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکو گے، ہمیشہ کی ناکامیاں تمہارا مقدر ہوں گی اگر تم نے اپنا دین چھوڑ دیا۔ یعنی دین بچانے کی خاطر انہیں یہ ساری احتیاطیں کرنی پڑ رہی ہیں۔ کوئی کسی کے پاس کوئی ایسی روحانی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کو جلا کر راکھ کر دے، یہ بھی اس سے رزلٹ نکل رہا ہے۔ اگر یہ سب کچھ ہوتا ہو نا اس طریقے سے، پھر دنیا تو امتحان گاہ نہیں رہے گی، یہ دنیا تو امتحان گاہ ہے۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اسی طرح ہم نے ان کی اطلاع کر دی، لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ کون سا وعدہ؟ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، کہ قیامت آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہ اب اشارتاً بات ہوئی ہے، پوری سٹوری اس میں جو فٹ ان بیٹھتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جب کھانا خرید رہے تھے تو وہ سکے تو اس زمانے کے ہے ہی نہیں تھے۔ جہاں انہوں نے خوراک خریدی، اس بندے نے سمجھا کہ اس کے پاس کوئی خزانہ ہاتھ لگ گیا، اس کو پہچان تو سکتے نہیں تھے، ظاہر ہے اس زمانے کے ہے ہی نہیں تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمارے زمانے کے لوگ ہیں، لیکن وہاں نقشہ بدلا ان کو بہرحال نظر آیا، لیکن انہوں نے اس کا اظہار نہیں کیا، ان کا ٹھیک ہے کھانا لے کے واپس جاتے ہیں۔ اب وہ سکے جب دیکھے تو لوگوں کے دلوں میں لالچ آیا، انہوں نے کہا کہ یہ لگتا ہے کوئی خزانہ ہے، وہ پیچھے گئے تو پھر پتا چلا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو ان کو پتا تھا، کیونکہ اب وہ پوری رومن امپائر مسلمان ہو چکی ہوئی تھی۔ وہ 337 عیسوی کے اندر کانسٹنٹائن چونکہ کرسچن ہو گیا تھا تو کرسچینٹی پوری سلطنت نے اختیار کر لی تھی، اور یوں وہ ڈسکلوز ہو گئے۔ اب وہ تو اس وقت غوث وقت وہاں کے ڈکلیئر ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا اس واقعے کے ذریعے ہم نے یہ چیز واضح کر دی کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ کون سا وعدہ؟ کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ زندہ کر لے گا، اور یہ کہ قیامت قائم ہوگی۔ اس زمانے میں اگر کسی کے دماغ میں اس طرح کا فطور آیا تھا
اور فتنے پھیلے ہوئے تھے لوگوں میں اس قسم کی گفتگو کے جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، ہمیں کون زندہ کرے گا؟ تو یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے دکھا دیا کہ وہ اللہ جو 300 سال بعد اس طرح سوئے ہوئے لوگوں کو زندہ کر سکتا ہے، جبکہ ان کی عمریں بھی وہیں پر رک گئی ہیں، تو گویا کہ وہ مردے ہی تھے جو زندہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ یہ کام بھی کر سکتا ہے۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم، جب وہ لوگ ان کے معاملے میں آپس میں جھگڑنے لگے، فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، تو کچھ بولے کہ ان کے غار پر کوئی عمارت بنا دیتے ہیں یادگار کے طور پر۔ اب یہاں پر بھی وہ مسنگ لنک ہے کہ کیا ہوا؟ ظاہر ہے جب انہوں نے دیکھا لوگ ان کی اتنی عزت کر رہے ہیں تو انہوں نے تو سب قربانی اللہ کے لیے دی تھی، نہ کہ یہ کہ وہ کوئی خانقاہ چلاتے۔ وہ دوبارہ غار میں گئے، انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ بس اب اس زندگی میں ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، کیونکہ ان کے تو بیوی بچے رشتہ دار وہ تو کئی صدیاں پہلے دنیا سے جا چکے، یہ زندگی تو ان کے لیے ایک مشکل زندگی اس اعتبار سے بھی ہونی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہیں پر ان کی روح قبض کر لی اور وہی غار ان کی قبر بن گئی۔ تو وہاں پر پھر لوگوں نے مشورہ کیا، کسی نے کہا کہ اس پہ ہم عمارت بنا دیتے ہیں ایک یادگار کے طور پر۔ ربہم اعلم بہم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ کرنے والے تھے۔ قال الذین غلبوا علی امرہم، تو جو اس معاملے میں غالب آئے، جن کا مشورہ مانا گیا، وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا لنتخذن علیہم مسجدا، کہ ہم اس کے اوپر ایک مسجد بنائیں گے۔ تو وہاں یادگار کے لیے ان کی اس غار کے پاس ایک مسجد بنا لی۔ اب یہ وہ چیز ہے جس کو بنیاد بنا کر صوفیاء کہتے ہیں کہ ہم بھی بزرگوں کے مزارات کے اوپر مسجدیں بناتے ہیں، کیونکہ اصحاب الکہف کے ماننے والوں نے بھی مسجد بنائی تھی، اور قرآن پاک میں یہ واقعہ رپورٹ ہوا ہے۔ قرآن میں یہ واقعہ رپورٹ ہوا، اس کی نفی نہ بھی آئے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ ہماری اس شریعت سے متعلقہ نہیں ہے۔ ہماری شریعت میں یہ ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور نصرانیوں پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ البتہ جو حدیثوں کو نہیں مانتے ان کے لیے تو واقعی یہ دلیل بن جائے گی، یعنی جو منکرین حدیث ہیں ان کو تو چاہیے کہ وہ اپنے بزرگوں کی قبروں کے اوپر مزار بھی بنائیں، مسجدیں بھی بنائیں، کیونکہ وہ حدیث کو تو مانتے نہیں ہیں۔ یہ تو بخاری مسلم میں آیا نا کہ قبروں پہ مسجدیں نہیں بنانی، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اور اس حدیث کے ساتھ ام عائشہ کا قول ہے کہ اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم نبی علیہ السلام کی قبر کو بھی اوپن زیارت کے لیے چھوڑ دیتے، لیکن آپ اپنی وفات کے وقت ہمیں اسی کام سے ڈرا رہے تھے۔ یہ آپ کی حدیث بالکل وفات کے وقت کی ہے، کیونکہ بخاری مسلم کی اس حدیث میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے آخری دن چل رہے تھے اور آپ بار بار اس غم کا اظہار کر رہے تھے۔ اور بھی کئی ایک احادیث ہیں، آج ٹائم نہیں ہے، اس کے لیے الگ سے ویڈیوز آپ دیکھ لیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ مسجد بنانے والے غالب آئے۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، اب یہ لوگ کہیں گے عنقریب کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ یہ کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ رجبم بالغیب، یہ یعنی غیب کے حوالے سے، علم کے اعتبار سے تکے چلا رہے ہیں، یعنی ان کے پاس ڈیفینیٹ نالج نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ، اور کچھ ہیں جو کہیں گے کہ وہ 7 تھے۔ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی کامنٹ پاس نہیں کیا، یہی بات مضبوط لگتی ہے۔ کم از کم تو وہ 7 تھے، کیونکہ ایک نے پوچھا کہ ہم کتنا عرصہ رہے، جو آیات آپ پڑھ چکے، تو 3 نے کم از کم یہ کہا تھا کہ 1 دن یا دن کا کچھ حصہ، اور دوسرے 3 نے یہ کہا تھا کم از کم 3، وہ 4 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو کم از کم بھی لیا جائے تو 3 اور 3 6 اور 1 7۔ بعض نے کہا یہ 9 تھے۔ بہرحال 7 کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کامنٹس اس اعتبار سے کیے، قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، تم فرماؤ میرا رب ان کی تعداد کو خوب جانتا ہے۔ ما يعلمهم الا قلیل، ان کی تعداد کو نہیں جانتے مگر بہت کم لوگ۔
باقی اللہ تعالیٰ نے وہ تعداد میں سے کچھ مورل لیسن نہیں لوگوں کو دینا تھا، اصل مقصد تو ان کی کمٹمنٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی. فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، تو ان کے بارے میں بحث نہ کرو مگر اتنی جو ہم نے بیان کر دی. وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو گروہ ان کے بارے میں مختلف کلیم کر رہے ہیں ان کی طرف بھی تم نے التفات نہیں کرنا. جو واقعہ ہم نے بیان کرنا تھا وہ کر دیا، اس سے مورل لیسن بھی بیان کر دیا، باقی اس کی باریکیوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہاں پر وہ ذکر بھی آ گیا ساتھ ہی جو نبی علیہ السلام سے جب یہ 3 سوال ہوئے تھے، نمبر 1 اصحاب الکہف کے بارے میں، نمبر 2 موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں، اور نمبر 3 ذوالقرنین بادشاہ سے متعلق. تو نبی علیہ السلام نے ان کفار سے کہا تھا کہ تم کل آنا، میں تمہیں اس کا جواب دوں گا، اور وہی نہیں آئی. یوں کل کرتے آلموسٹ 15 دن گزر گئے، اور پھر یہ آیات نازل ہوئی کہ آپ نے اگر کوئی ایسی بات کرنی ہے تو پیغمبر کے شان نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو اوور لک کر دے کہ انشاءاللہ کہنا بھول جائے. وہ ذکر آ گیا. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور کبھی بھی یہ نہ کہنا کل میں یہ کام کر لوں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ اللہ نے چاہا تو. لہذا آپ کے پاس ریسورسز ہوں، حالات فیوریبل ہوں، اس کے باوجود انشاءاللہ ضرور کہنا ہے. یہ مسلمانوں کی ٹریڈیشن ہے. اب انشاءاللہ کا جو ورڈ ہے وہ آگے جا کر آ جائے گا، یہاں پہ بھی خیر اس کا ذکر آ گیا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور اپنے رب کو یاد کرو جب تم بھول جاؤ. یعنی اب یاد آ گیا تو اللہ کی طرف رجوع لاؤ، انشاءاللہ کہو، اس غلطی کے اوپر اللہ سے معافی طلب کرو. وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور یوں کہو کہ قریب ہے میرا رب مجھے اس سے نزدیک تر رشد و ہدایت کا راستہ دکھا دے. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ، اور وہ اپنے غار میں 300 سال تک ٹھہرے رہے. وَازْدَادُوا 9، اور اوپر کے 9 برس، یعنی کل 309 برس وہ ٹھہرے رہے اپنے غار میں. اور یہ 309 لیونر ایئرز کے اعتبار سے ہیں، چونکہ قرآن جب بات کرتا ہے تو وہ چاند کے مہینوں کے اعتبار سے ڈسکشن کرتا ہے، سولر ایئرز کی بات نہیں کرتا. تو سولر ایئرز ہوں تو وہ 300 سال بنتے ہیں، کیونکہ ہر سال 10 دن کا فرق پڑ جاتا ہے. تو ہر 100 سال کے اندر آلموسٹ 3 سالوں کا فرق پڑ جائے گا. تو 300 سالوں میں 9 سال کا فرق پڑ جائے گا. قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، تم فرماؤ اللہ خوب جانتا ہے وہ جتنا دیر ٹھہرے. لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کے سب غیب. أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ، وہ کیا ہی دیکھنے والا ہے کیا ہی سننے والا ہے. مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ، اور اس کے سوا ان کے لیے کوئی ولی نہیں ہے. وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا. یعنی اللہ تعالیٰ ہی پشت پناہ ہے، وہی مددگار ہے، اور اس کا حکم ایسا نافذ ہے کہ اس کے ساتھ اس کے حکم میں کوئی شریک بھی نہیں ہے. ہاں، اکیلا وہ سارے معاملات لے کر چل رہا ہے. فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، یہ ایک اللہ کا ڈیوائن پلان ہے، اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. اور پھر فرشتے بھی جو کچھ کر رہے ہیں ان کی زندگی بھی تو مستعار ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. جو بھی انہیں اللہ تعالیٰ ڈیوٹیز دیتا ہے وہ پوری کرتے ہیں، وہ نہ بھی کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بغیر کسی شریک کے پوری کائنات کے اوپر نافذ ہے. یہاں پر یہ 26 نمبر آیت مکمل ہوئی، اور اصحاب الکہف کا جو واقعہ ہے
وہ بھی کنکلوڈ ہوا 18 آیات کے اندر. اللہ کا شکر ہے کہ ایک قرآن کلاس میں یہ سارا کور ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طرح اصحاب الکہف نے اپنی زندگی اپنے رب کے لیے وقف کی کمٹمنٹ کے ساتھ اور ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے، غیر انبیاء ہوتے ہوئے بھی قرآن میں ان کا ذکر آیا اور قیامت تک لوگ اچھے الفاظ میں انہیں یاد کریں گے. انہوں نے تو سوچا بھی نہیں ہوگا کہ آخری کتاب میں ہمارا ذکر آ جائے گا. تو انہی کی سنت پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پورے پیشن کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ خالصتاً توحید پر چلتے ہوئے پوری کمٹمنٹ شو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.